کی ضرورت ہے۔ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، نوجوان نسلیں آوارہ ہو چکی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں نے عزت و آبرو کا سودا کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں دیکھو ادھر ہی بیرا روی کے شکار ہیں، ہر طرف دنیا داری ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر کسی سے پوچھو فلاں صاحب آپ سے ملاقات کرنا کب ملوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس وقت ہے تو مرنے کے بعد ہی وقت ہے، آنکھیں بند کرو، پھر الحمدللہ گھبراؤ نہیں، فرشتے کی جب پٹائی کی گردان شروع ہوتی ہے ضربہ یضربو کی، تو پھر آپ کو ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، پھر سمجھ آئے گی اے کاش دنیا میں وقت دیے ہوتے مسجد میں، اے کاش دنیا میں وقت دیے ہوتے جلسوں میں، دینی مجلسوں میں، دینی محفلوں میں، تو شاید یہ دن برے نہ آئے ہوتے۔ لیکن دینی محفلوں کے لیے، دینی مجلسوں کے لیے آج کے اس نازک زمانے میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میری قرآن سے میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت اور اس کا ترجمہ صاف صاف یہی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والوں کی ہمیشہ سے جیت ہوئی ہے، ایمان والوں کو اللہ ہمیشہ سے فتح دیا ہے۔ آج بھی شرط ہے کہ ایمان والا ہو جائے، ایمان والے کے اندر ایمان سرایت کر جائے، ایمان والی زندگی ہو جائے، کلمے والی زندگی اگر میرے اندر آ جائے تو یقین جانو کتنے فرعون و حامان اور کتنے شداد دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کے چھوڑا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، فرعون کی تاریخ سب پڑھتے ہو، سب سنتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایسی دھول چٹائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ فرعون کو دریائے نیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا، اور ایسی بھیانک اور ایسی عبرتناک موت ہوئی کہ فرعون کے گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں جیسے کہ ویسی محفوظ ہے۔ جا کے کبھی دیکھ لینا، اگر اللہ نے دولت دی ہو، مصر جا کے ضرور دیکھنا کہ فرعون کی لاش جیسی کی ویسی پڑی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج برطانیہ، آج امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے مٹھی میں ہے، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، آج اگر سمجھتی ہے برطانیہ کی حکومت یا امریکہ کی حکومت یا اقوام متحدہ جو ایک منظم تحریک ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھنے کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے، یہ سوسائٹی اور یہ تحریک کہ مجھ سے انصاف ہے، مجھ سے عدل ہے، یعنی میں عدل و انصاف کی بات کرتا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اقوام متحدہ کی چال سے آج مسجد اقصی ہماری ہاتھ سے نکلی ہے، ورنہ یاد رکھو مسجد اقصی سے ہمارے اور تمہارے کیا تعلقات ہیں، کیا رشتے ہیں؟ کیوں مسجد اقصی کے لیے مسلمان اپنی زبان سے درد و کرب کا اظہار کرتے ہیں؟ کیوں فلسطینیوں کی آنسو بہاتے ہیں؟ بتاؤ، اس دھرتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان میں سے کس کو پیدا فرمایا؟ ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور اس دھرتی میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ مسلمانوں اتنی بڑی تعداد ہو، تم بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے ہو، اس لیے کہ تمہیں دنیا کی معلومات تو بہت زیادہ ہے، کھیت کے بارے میں تمہیں بہت گیان ہے کہ کون سی فصل کب لگائی جائے گی، اگر فصل تباہ ہو رہی ہو، اگر کیڑے لگ رہے ہو، کون سی دوائی دینا پڑے گی جس کی وجہ سے کیڑے مر جائیں گے، مکئی کی فصل اچھی کب ہوگی، کیسے ہوگی، کب اس میں پانی ڈالنا پڑے گا، کب یوریا اور کھاد ڈالنا پڑے گا، اس کے بارے میں تمہیں بہت اچھی جانکاری ہے۔ لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم اس دھرتی میں سب سے پہلی مسجد حرام بنی ہے، کس نے بنیاد رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ کس کے آرڈر پہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر پہ۔ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی ہے؟ مسجد حرام بنی ہے۔ ساتھ ساتھ تھوڑا زبان سے بولتے رہنا تاکہ آپ کو بھی تاریخ یاد ہو جائے۔ اس کے بعد اس دھرتی میں کون سی مسجد بنی ہے؟ مسجد اقصی بنی ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بیچ میں کتنے سال کا فاصلہ، کتنے سال مسجد اقصی بنی ہے؟ 40 سال کے بعد آج مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ گویا دھرتی میں سب سے پہلی مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد اقصی ہے۔ 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی ہے۔ کس نے بنیاد رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد جدید تعمیر یعنی تعمیر نو اور اس مسجد کو وسیع کرنے کا کام یعنی مسجد حرام کو وسیع کرنے
کا کام، چوڑا کرنے کا کام کس نے انجام دیا؟ کس نے انجام دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا۔ پھر اسی طرح مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جدید تعمیر کا کام کس نے انجام دیا؟ کس نے مسجد اقصی کو وسیع کرایا؟ کس نے اس مسجد کو کشادہ کرایا؟ کون ہے؟ تاریخ پڑھو گے، حدیث کے الفاظ سے یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بزرگوں ساتھیوں، خوب اچھی طرح یاد رکھو، مسجد اقصی اس دھرتی میں دوسری مسجد ہے جس مسجد کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی۔ اور یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھو، آدم نے بنیاد رکھی، آدم کی امتیوں کا رشتہ ہو سکتا تھا، لیکن تمہارا اور میرا کیسے رشتہ رہا؟ کیسے رشتہ رہا؟ وہ اس اعتبار سے کہ جب نبی علیہ السلام کی اس دھرتی میں بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے، تمہیں نہیں معلوم میرے نبی کے تشریف لاتے ہی آپ نے دنیا میں جو آنکھیں کھولی، رات کا وقت چلا جا رہا تھا، یعنی رات گھٹا ٹوپ تاریک رات وہ چھپ رہی تھی، سورج کی کرنیں نکل رہی تھی، گویا صبح نمودار ہو رہی تھی۔ ویسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دھرتی میں بھیجا، ایسے وقت میں آپ دنیا میں تشریف لائے کہ جس وقت ظلمت کدا، نفرت کدا، ظلمت کدا، نفرت کدا، محبت میں بڑھ رہے تھے۔ کل تک جو ظالم تھا آج وہ محبت کا پیغام دینے والا بن رہا ہے۔ آپ اس دھرتی میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جس وقت کے بچیوں کی زندگیاں محفوظ نہیں تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ان بچیوں کو اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، ان بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا یا اس کو قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس وقت جبکہ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا تھا، غریبوں پر اتیاچار کیا جا رہا تھا۔ آپ ایسے وقت تشریف لائے، مظلوموں پر ہاتھ رکھا، غریبوں کو گلے سے لگایا اور کہا آج کے بعد سے غربت بری چیز نہیں ہے، آج کے بعد سے مظلومیت بری چیز نہیں ہے، آج کے بعد سے اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو عیب نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ بیٹیوں کو سمان دیا جائے گا، بیٹیوں کو عزت دی جائے گی۔ بیٹیوں کی وجہ سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، گھروں میں برکتوں کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ گویا نبی علیہ السلام کے اس دھرتی میں تشریف لاتے ہی بیٹیوں کی زندگیاں بچ گئی، مظلوموں کی زندگیاں بچ گئی، غریبوں پر اتیاچار ہونا ختم ہو گیا، عورتوں کے جسم کو منحوس سمجھا جانا ختم ہو گیا۔ کس کے بدولت ختم ہوا؟ اس دھرتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم سب کی سانسیں کس کے آرڈر پر چلتی ہیں؟ اللہ کے آرڈر پر چلتی ہیں۔ کن کے صدقے چلتی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صدقے۔ کوئی کہتا ہے علماء دیوبند گستاخ رسول ہے، دیوبندی نبی کو نہیں مانتا، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا یہ ایمان ہے کہ اس دھرتی میں نظام چلتا ہے، اللہ کے آرڈر سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئل کی کوک میں اگر میٹھوں کی میٹھی آواز ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر پھلوں میں مٹھاس ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پھولوں میں اگر خوشبو ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ درخت میں اگر پھل ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گیہوں کے خوشے میں اگر دانے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر دانے کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی کی صلاحیت رکھی ہے، یقیناً قبضہ قدرت اللہ کے ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا صدقہ اس میں شامل حال ہے۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند گستاخ ہے، دیوبندی مولوی نبی کو نہیں مانتے، کہہ دینا کہ کوئی نبی کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ اسی لیے تو عیسائیوں کے پیٹ میں درد ہوا تھا، چونکہ عیسائیوں سے ہماری دشمنی کس بات پر تھی؟ اسی بات پر دشمنی تھی۔ میرے نبی کس خاندان میں تشریف لائے؟ کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، قریش میں پیدا ہوئے۔ عیسائیوں کو اس بات کی تکلیف کہ جب نبی علیہ السلام جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں موسیٰ نے پیشن گوئیاں کی، جن کے بارے میں عیسیٰ نے پیشن گوئیاں کی، جن کے بارے میں یعقوب نے پیشن گوئیاں کی، جن کے بارے میں یوسف نے پیشن گوئیاں کی، جن کے بارے میں اسحاق نے پیشن گوئیاں کی، گویا ہر نبی کے زبان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی۔ ایک ایسا
نبی آنے والا ہے، ایک ایسی شخصیت دنیا میں آنے والی ہے، ظلمت کو مٹا دے گا، کفرستان کو مٹا دے گا۔ ایک اللہ کی آواز دھرتی میں گونجنے لگے گی، ایک اللہ کا کلمہ اس دھرتی میں پڑا جائے گا، ایک ہی جھنڈا چلے گا، ایک ہی سکہ چلے گا۔ اب کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے کے علاوہ دوسرا سکہ اگر چلائے گا وہ سکہ کھوٹا سمجھا جائے گا، اس سکے کو باطل سمجھا جائے گا۔ شریعت چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، نظام چلے گا تو قرآن کا چلے گا، دستور چلے گا تو قرآن کا چلے گا، حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، آرڈر سمجھا جائے گا تو اللہ کا سمجھا جائے گا، سپر پاور کہا جائے گا تو اللہ کو کہا جائے گا۔ کسی فرعون کو ہم سپر پاور نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ کان کھول کر سن لے، تو اگر تیری وجہ سے، برطانیہ کی وجہ سے، اقوام متحدہ کی وجہ سے آج اگر یہودی دندناتے پھر رہا ہے، مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، فلسطین جو نہتے ہیں غزہ کی پٹی میں حماس کے لڑاکو اگر ان سے لڑ رہے ہیں اور تم اس کو آتنکواد کہتے ہو، نہیں کہہ سکتے آتنکواد۔ اپنے گھر سے اگر کوئی لڑک، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے اس کو آتنکواد نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کہا جا سکتا تھا تو پھر اسی ہندوستان میں انگریزوں کے ظلم کی وجہ سے، انگریزوں کے ہندوستان میں تسلط ہونے کی وجہ سے، قابض اور غاصب ہونے کی وجہ سے کیوں علماء دیوبند نے قربانیاں پیش کری، کیوں اپنی گردنیں کٹائی، کیوں اپنے گھر و بار کو قربانیاں پیش کری، کیوں اسی ہندوستان میں علماء دیوبند کے شانہ بشانہ انگریزوں کو دھول چٹانے پر مجبور کرنے کے لیے کیوں پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، کیوں مہاتما گاندھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، کیوں رام بسمل، کیوں بھگت سنگھ اور کیوں اشفاق اللہ خان اپنی گردن کٹائی؟ اس لیے کٹائی ہندوستان میرا ہے، یہ سرزمین میری ہے، یہ وطن میرا ہے، یہاں آبا و اجداد کی قبریں ہیں، یہاں ہمارے پرکھوں کی نشانیاں ہیں، ہم اس وطن کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انگریزوں سے لڑتے رہے، مرتے رہے، شہادت دیتے رہے، قربانیاں پیش کرتے رہے، بالآخر ہندوستان سے انگریز کے ناپاک قدم جب تک ہندوستان سے کھدیڑ کے نہیں پھینک دیا اس وقت تک سکون کی نیند نہ لیے، سکون کی سانس نہ لیے۔ بتاؤ اگر تم اس ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے کو آتنکواد کہہ سکتے ہو تو بتاؤ تمہارا جگر کہاں ہے؟ آج تمہارا دل مر کیوں چکا ہے؟ آج تمہارا ضمیر سڑ کیوں چکا ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری نیت بدلی ہوئی ہے، تم ایک نمبر کے دغلا ہو، تم ایک نمبر کے ظالم ہو، تم ایک نمبر کے جابر ہو، تم ایک نمبر کے کم وقت ہو۔ تم نے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے میرا قبلہ اول مسجد اقصی پر تالا لگانے کے لیے، فلسطینیوں کو شہید کرنے کے لیے یہ پریپیڈ پلان بنا رکھو۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو جس طرح سے پریپیڈ پلاننگ کے تحت آج یہودیوں کا تسلط ہوا، آج یہودی باقاعدہ طور پر فلسطین پر قبضہ جمایا، مسجد اقصی پر قبضہ جمایا۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھو، تاریخ پڑھ کے دیکھو، عمر فاروق کے دور پہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین تشریف لائے، مسجد اقصی کی آزادی کی آواز اٹھائی اور کہا اگر عیسائی مسجد اقصی کو آزاد نہیں کریں گے ان کی اینٹوں سے اینٹیں بجا دیں گے، ان کے گھر بار اجاڑ دیں گے، ان کو مٹی میں تار دیں گے، کاٹ دیں گے، اس کی نسلوں کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیں گے۔ پھر کیا مجال تھی، پھر کیا اوقات تھی عمر فاروق کے صدا کے سامنے، عمر فاروق کی آواز کے سامنے کوئی ٹک سکتا تھا؟ باطل کے خیمے اجڑنے لگے، اکھڑنے لگے، کوئی ان کی خیموں میں آگ لگ گئی، چنگاری لگ گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ تاریخ تھی، اس تاریخ کو پڑھ کے دیکھنا۔ عمر فاروق کا اعلان کرنا تھا مسجد اقصی آزاد ہو گئی۔ مسجد اقصی میں اب باقاعدہ طور پر وہی بلالی آواز کی آواز گونجنے لگی، وہی اللہ اکبر کی صدائیں پھر سے گونجنے لگی۔ قبۃ الصخرہ جس کو آج کے ڈیٹ میں ڈیم آف راک کہا جاتا ہے، ڈیم آف راک کہا جاتا ہے، وہ قبۃ الصخرہ جس قبۃ الصخرہ کے پاس میرے نبی نے اپنی سواری باندھی تھی۔ کون سی سواری؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے اس کی ذات جس نے راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر
سفر کرایا. پھر مسجد اقصی کے بعد جہاں پر قبۃ الصخرہ جس کو ڈیم آف راک کہا جاتا ہے، یعنی یہودیوں کا یقین اور ایمان ہے کہ یہاں میرے پروفیٹ، یہاں حضرت موسیٰ آئے تھے، یہاں داؤد آئے تھے، یہاں سلیمان آئے تھے. اس جگہ کو پاک پوتر سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب عیسائیوں کا تسلط تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں پر پابندی تھی کہ وہ مسجد اقصی انٹری نہیں کر سکتا، مسجد اقصی نہیں آ سکتا تھا. اسی لیے اس جگہ پر کچڑے رکھے گئے تھے، کوڑے رکھے گئے تھے تاکہ وہ جگہ وہ پہچان نہ سکے. اور اس پاک پوتر جگہ کو اگر یہ پہچان لیں گے تو پھر اس کی ورشپ کریں گے، پھر اس کی عبادت کریں گے. اس لیے عیسائیوں نے پابندی بھی لگائی تھی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈیم آف راک کی جگہ پر کچڑے اور کوڑے رکھے گئے تھے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. لیکن جب عمر فاروق نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا، آزادی کی گولڈن جبلی منائی جانے لگی، تو پھر حضرت عمر فاروق نے کہا اب مسجد اقصی ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، مسجد اقصی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. یہودیوں کو آزادی کس نے دلائی ہے؟ بتاؤ کس نے پابندیاں ختم کری ہے؟ حضرت عمر فاروق نے. لیکن آج یہ کم وقت کی ماری، آج یہ کم وقت حکومت، اسرائیل کی حکومت، یہ تاناشاہ حکومت جو امریکہ کے پشت پناہی کر رہی ہے، جس کو کہ برطانیہ کی پشت پناہی حاصل ہے، جس کو کہ اقوام متحدہ کی پشت پناہی حاصل ہے. حضرت عمر فاروق کو ترس آیا، رحم آیا. حضرت عمر فاروق نے کہا آؤ تم بھی آؤ، مسجد اقصی تم بھی آؤ. قبۃ الصخرہ میں جو کچڑے ہیں، جو کوڑے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہو؟ خود ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اپنے دست مبارک سے قبۃ الصخرہ میں جو کچڑے تھے، جو کوڑے تھے، اس کو ہٹایا اور یہودیوں کو کہا آؤ تم بھی معائنہ کرو، تم بھی مظاہرہ کرو، کن کن کی نشانیاں ہیں، ساری نشانیوں کو ڈھونڈو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. مسجد اقصی سے ہماری نسبت اگر تم چاہو گے کتنی نسبتیں ہیں، بہت ساری نسبتیں ملیں گی. ان میں خاص کر کے نسبت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ یروشلم میں واقع ہے. کون سی جگہ واقع ہے؟ القدس نامی کی جگہ. القدس نامی جو جگہ ہے وہی بیت المقدس، وہی میرا قبلہ اول واقع ہے، وہی مسجد اقصی واقع ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے بعد کا واقعہ میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد اقصی کو باقاعدہ طور پر آزاد کرا دیا، اس کے بعد اذانیں ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی. اب عیسائی پر بھی بین نہیں، اب یہودیوں پر بھی بین نہیں، یعنی ہر ایک آ سکتے ہیں اور ہر ایک آ کر اپنے اپنے مطابق ورشپ کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بتائیے رہا ہوں مسجد اقصی سے ہماری کن کن موڑ پر نسبتیں ہیں اور کیسی کیسی نسبتیں ہیں. اور ہم مسجد اقصی کو اتنی پاک پوتر اور اتنی مہذب اور اتنی محترم نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے 3 راز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی میں سب سے پہلے میرے نبی نے سارے نبیوں کی جو امامت فرمائی ہے وہی مسجد اقصی ہے، جہاں سارے نبی مقتدی تھے اور میرے نبی بحیثیت امام تھے. آپ نے سارے نبیوں کی کوئی امامت فرمائی ہے. ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو سواری تھی، یعنی براق، جو تیز تند سواری تھی، جو نظر جتنی دور تک جا سکتی ہے پلک جھپک میں، وہ سے کہیں زیادہ تیز تند. راتوں رات بتاؤ مسجد حرام کہاں، مسجد اقصی کہاں، راتوں رات سفر ہوا. پھر ایک آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں آسمان کے بعد جبرائیل نے ہاتھ جوڑا. جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آگے نہیں جا سکتا، آگے لے جاؤ گے میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ ہی جا سکتے ہیں. آپ جانے، آپ کا مالک، آپ کا ایشور، آپ کا گاڈ، آپ کا لارڈ، اللہ ہی بہتر جانے. نبی علیہ السلام جبرائیل وہیں رک گئے. میرے نبی اس سے آگے تشریف لے گئے. نماز تحفہ میں ملی. کتنے وقت کی ملی؟ 50 وقت کی ملی. نبی علیہ السلام تشریف لانے لگے. تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح سے اور نبیوں سے ملاقات ہوئی. سب کی گزارشات پہ، سبوں کی درخواست پر نبی علیہ السلام نے نماز کے اوقات پر گھٹانے کی بات کری. گھٹتے گھٹتے 5 وقت کی نماز گویا امت محمدیہ پر فرض قرار دے دی گئی. اب کوئی اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے